جب بھی انسان کو کبھی بیان کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے اور درست ہے، لیکن میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے بہت سارے موضوعات پر اس وقت گفتگو کرنی ہے اور وہ کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ تمام لوگ اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں۔ نیت ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: نیت ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کو پور توجہ سان بوزوں اور سنتے سنتے غور اس پر کرنا ہے کہ میرے لیے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ کم سے کم وہی نیت کر لیں جو نیت آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ بیمار ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کا انسان بیمار گو لازمن کسی ڈاکٹر نہیں کیا بیمار چھو ڈاکٹر کے پاس لازمن جائے گا، جانا بھی چاہیے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے ہر پیشنٹ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو مجھے کہے گا مجھے ماننا ہے، جو دوائی وہ کہے گا وہ دوائی مجھے کھانی ہے، جو ٹائمنگ رکھے گا اسی ٹائمنگ کے مطابق کھانی ہے، جن چیزوں کا پرہیز بتائے گا ان چیزوں کا مجھے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر نے کبھی کہا اس چیز کا پرہیز جس کا اس کو کھانے کا بہت شوق ہے اور عمر ہوگی وہی چیز کھاتے ہوئے، تو یہ آدمی اس کا بھی پرہیز کرے گا۔ فرض کرو کہ اس انسانوں سے تموک چنوں کا عادت اتفاقاً ڈاکٹر کو نہ سوئی بہن، یہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا لنگس میں لا علاج بیماری سٹارٹ ہو گئی ہے تمہاری سموکنگ کی وجہ سے۔ تموک چن سے ہسا چھے جگرس خرابی سٹارٹ گمز اور یہ خرابی بن برونٹ کن کینسر۔ آئندہ چیز سے پرہیز کرن۔ یہ اس وقت یہ نہیں کہے گا میں 50 وری گئی سگریٹ چمن آج کا کر وہی پرہیزات ہمارا ایک بروز تھی نا، اسی وقت ارادہ کرے گا آج کے بعد میں نہیں پیوں گا۔ صحیح ہے؟ کرے گا نا ارادہ؟ بس میرے بھائیو، اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اندازہ ہے تقریباً 1-1.25 گھنٹے تک بیٹھیں گے۔ بیٹھنے والا جو بھی بیٹھا ہے نیت صحیح ہوگی، مگر نیت صحیح ہوگی کہ معنی میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ ہر شخص یہ سوچ کر کے سنے کہ جو کچھ سنا جائے گا اس میں جو چیز پرہیز کرنے کی بتائیں گے، بچنے کی جو چیز بتائی جائے گی اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر آپ بچے ہوئے ہوں اس سے تو آپ کو بہت مبارک ہے، اور اگر آپ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اگر تاسوں کا کمی کو تہی چھا بوجھ نہ پاتے، کم سے کم سننے والا یہ سوچے کہ جیسے ڈاکٹر کے کہنے پر میں پرہیز کروں گا اور کرنا ہی چاہیے، اسی طرح سے اس وقت جو کچھ میں نے سنا یہ پہلی مرتبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ جو کچھ دین نیا نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کی، اور ہر انسان عام طور پر دین کے تمام بیسک چیزوں کو جانتا ہے، نئی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں سنا اس سے پہلے بھی ہوگا، اس وقت پھر سنا، میں اس کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ فرض کیجئے چھاتی خراب ہو گئی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے بعد کہا ٹھنڈا پانی اب آج کے بعد آپ نہیں پئیں گے، آئس کریم نہیں کھائیں گے، زوم دودھ کا سے بند، لیمن تریش کا بند، فریج کا پانی نہیں پئیں گے، ساری گرم چیزیں کھانا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، ہم نے پرہیز کیا، چھاتی ٹھیک ہو گئی۔ چونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا گرم کھیجیے، سر چیز کا سے اوائڈ، ہم نے کیا، صحت ٹھیک ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہم نے کہا یار کچھ گڑبڑ ہو گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جناب مجھے میادے میں کچھ میادے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے بعد کہا اچھا میادے گمز گرمی، کیا ہے گمز گرمی، کیا ہے کہ زیادہ گرم شاید ایسے خراب تمن دہن کرو سے واریا پرہیز، اور واریا پرہیز اکھو سے واریا گرم، تم سے شاید گئی ٹھیک مگر میادس گئی گرمی۔ اب میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں اب کیا کرنا ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے ساری چیزیں کھاؤ، زوم دودھ چے، لیم تریش چے، ترین تریش چے، گرم چیز کا سے بند، یہی تو کہے گا ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا؟ اس کو مجھے یہ پرہیز کرنا ہے، اس کو کہنا ہے آنکھ بند کر کے فالو کرنا۔ بنے اگر میں ڈاکٹر صاحب سے لوگ بحث کروں جناب سہ عجیب اوترو سے ونان زوم دود کر بند، آج ونان زوم دود کیا، یہ کیا تہذ ڈاکٹری؟ سہ ون ڈاکٹری گئی یہ اوترو سہ مسئلہ، آج سے یہ مسئلہ۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ نیتیں اپنی ٹھیک کر لیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے، بولنے والا نیت کرتا ہے پہلے یا اللہ میں جو کچھ بولوں گا
اس بولنے کے بعد سب سے پہلے میں خود ارادہ کروں گا اس پر عمل کرنے کا، اور اگر میں عمل کر رہا ہوں تو آئندہ اور کروں گا۔ سیم اسی طرح سے میرے بھائی آپ سننے والے بیٹھے ہیں، اور چونکہ زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ میں سے اکثر جو نوجوان ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں سفید داڑھیوں والے، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد کرتا ہوں، اور ان کا جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا اس کو اپنی ذات پر اپلائی کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے بڑی ساری الحمدللہ، پھر پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پھر کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کس چیز کا جواب؟ اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں کہتے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، اور واقعی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ بہت نعمتیں وہ ہیں جن نعمتوں کا نعمت ہونا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اور استعمال کر رہا ہے۔ نعمت ہے اور بہت اہم نعمت ہے، مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے تب تک جب تک وہ نعمت ہے، اور جب چھن جائے گی تب پتہ چل جاتا ہے بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا جب تک ہے وہ۔ اب میں اس کو ایک دو مثالیں بتاؤں گا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے چھوٹے اور بڑے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر ہم باتھ روم پہنچیں گے، صحیح ہے؟ باتھ روم پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ۔ مان کر چلیں آپ اگر گاڑی میں چل رہے تھے اور پیشاب کا تقاضا آ گیا تو آپ سوچیں کہ جب میں گھر پہنچوں گا تاخ لگتن گھنٹے تو تم چپ رکے تھا۔ اس کے بعد آپ گھر پہنچے، سامان گھر میں رکھا، اب باتھ روم گئے۔ یہ جو بیچ میں اتنا گیپ آپ نے لیا اور روک کر رکھا، اس کے معنی ہے کہ پیشاب اور پاخانہ روک کر رکھنے کا اللہ نے ایک سسٹم ہماری باڈی میں رکھا ہے، اور وہ سسٹم کام کرتا ہے صرف ہمارے ارادے پر، الگ سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اگر یہ چھن جائے پھر کیا ہوگا جناب؟ انسان سوچنے کٹو پت روزی نہیں کن جائے وہ کس مسئلہ ہے، یہ جا نہیں سکتا کہیں۔ جناب بجرس میں پینا ڈائپر لاگے، اب پتا چلا یہ ریک کر رکھنے کا جو سسٹم ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سوچو بھائی اچھا شکر پور مت آت تو خیال ہی نہیں آیا۔ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا نرو سسٹم ایکٹیو ہے۔ اگر نرو سسٹم فیل ہو جائے گا تو ہاتھ ایسے ہو جائے گا، یہ کیسے کر رہے تھے، یہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ تو ہم نے کہا شکر پڑا، یا اللہ میرا نرو سسٹم فٹ، اس میں شکر گزار ہوں۔ بول ہے چلیے سب ٹھیک ہے۔ انسان کے منہ میں پانی پیدا ہوتا ہے، یہ پانی پیدا ہونے کا سسٹم اللہ نے کیا رکھا ہے؟ یہ میڈیکل یا انیٹمی پڑھنے سے پتا چلے گا کہ 6 جگہوں پر منہ کے اندر گلینڈز ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ اس پانی کی وجہ سے منہ اندر سے تر رہتا ہے، اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے ہمارا لقمہ چبایا جائے گا، پھر اس لقمے کے اندر وہ پانی ایڈ ہوگا، پھر اس کے بعد نگلا جائے گا، اس کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوگا۔ اگر یہ پانی پیدا ہونا بند ہو جائے تو آدمی کھانا نہیں کھا سکے گا، لقمہ نیچے اترے گا نہیں، نیند نہیں کر سکے گا، سوئے گا ہی نہیں۔ یہ پانی جو منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، جب بند ہو جائے گا تب پتہ چلے گا۔ چنانچہ میں نے اس بیمار کو دیکھا ہے، یہ جو میڈیکل کے جو ماہر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے زیادہ، جو وہ انیٹمی پر مدد تھی میکن اثر پر سمجھی تھی یہ کیا ہے۔ میں نے اس بیمار کو دیکھا ہے جو بیمار 10 لیٹر پانی پینے کے بعد بھی کہتا تھا تریش چھمن موکل۔ کیوں؟ پانی بجھنے، پیاس بجھنے کے لیے منہ کے اندر تر ہونا ضروری ہے۔ اندر یل اس تر ایسے اچھ تریش مکلا، ورنہ پانی اندر چلا جائے گا منہ خشک ہے انہی سے بھی تریش، پانی اندر چلا گیا منہ خشک ہے انہی سے بھی تریش، تریشن مکلا نہیں ہے اس انسان سے۔ پانی تب پیاس تب بجھے گی جب منہ کے اندر تراوٹ آ جائے گی، تراوٹ پیدا ہونا کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ چلو ابھی نہیں سمجھ میں آیا۔ آنکھ کے اوپر یہ جو کور ہے یہ کام کر رہا ہے اور کوئی کام کرتا ہے۔ ایسے بیمار بھی دنیا میں ہیں، میں نے دیکھا بھی اس بیمار کو ہے جس کو یہ جو آنکھ کا کور ہے یہ گر گیا ہے، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ کوشش کرتا ہے اٹھانے کی، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تم سوال اس کن کرو، اس کن یہ جل ترو زبان بھی واپس، بالکل ایسے جیسے کسی کو فالج ہو گیا، یہ فارج جب ہو گیا تو ہاتھ ایسے پھر اس کو یوں رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آنکھ کے اوپر کا کور جب گر جاتا ہے یہ اٹھتا نہیں ہے پھر بعد میں۔
میں اس بیمار کو جانتا ہوں جس نے کہا 50,000 روپے کے انجیکشن میں نے ایک ایک آنکھ کو لگوائے تاکہ اس کے اندر پھر وہ سپرنگ آ جائے، وہ سپرنگ آتا نہیں واپس۔ نعمتیں بے شمار۔ اب ہم نے جو شکر پڑھا وہ کس سی نعمت پر پڑھا ہے؟ تو بس ہم واپس آتے ہیں پھر اسی موضوع پر۔ میں نے کہا سب شکر پڑھیں، سب نے شکر پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کس نعمت پر؟ میں نے عرض کیا تھا نعمتیں ہیں بے شمار، مگر سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں، یہ ساری نعمتیں ایمان والے کو بھی ہیں، اس کو بھی ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کو بھی ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اس کو بھی ہے جو مسلمان نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں۔ لیکن ہم نے جو شکر پڑھا ہے اور پڑھا نہیں، میرے بھائیوں زندگی کا روٹین بناؤ، پانی زندگی روٹین بناؤ یہ شکر پڑھوں، کچھ شکر تو جواب بہت توجہ کے ساتھ سنے جواب۔ اگر خدا تعالیٰ اس بعد آساو کرمت کن کفر کس گارس مس اس کا تساو ونکس، اگر ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہوتا کسی کفر کے گھر میں، ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ وہ لفظ بولنا بھی مشکل ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کسی کافر گھر میں ہوتے، ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکلیں نہ جانے کیا ہوتی، ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہماری چاہتیں کچھ اور ہوتی، ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہمارا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، ہم کیسا کہ مانگتے نہ پرمز، ہم کو اذان نہیں پڑھی گئی ہوتی، ہم فخر کے ساتھ نہیں کہتے یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، ہم نماز نہ پڑھتے، ہم روزہ نہیں، ہم کو حج نہیں، ہم مکہ نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا اگر اللہ نے پیدا کیا ہوتا کسی کافر گھر میں، لیکن پیدا کیا مسلمان کے گھر میں۔ اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے لیے ہم نے کوئی یہاں سے تگ و دو نہیں کی، کہاں درخواست آئیس دیتمت، کہاں مطالبہ آئیس کرمت، کہاں ڈیمانڈ آئیس کرمت، جا خدا سوچ کہتا ہوں خوف سگو مجبور نہیں، کچھ نہیں، نہ درخواست نہ ڈیمانڈ نہ ریکویسٹ نہ کچھ نہیں، اللہ نے اپنے فیصلے سے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ طاقت تھی اللہ کو اس گھر میں پیدا کر دیتا جہاں ایمان نہیں، کفر، کہنا سو اس کفر اسمس۔ اور سنیے، جس دن، جس منٹ، جس سیکنڈ، یم سیکنڈ ایجیا دنیا مز آمت چھے، تمی دو، تمی منٹ، تمی سیکنڈ نہ جانے کس گھر میں کہاں کہاں بچے پیدا ہوئے ہوں گے اور وہ گھر کفر کے تھے۔ خدا اس طاقت سو بچہ ایسے مینس گھرس میں تو باسا ہوت گھرس میں۔ میں مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تیار ہوا، پھر میں باہر آیا، اللہ مجھے وہاں تیار کرتا، وہاں کا بچہ یہاں تیار ہوتا، وہ یہاں باہر آتا، میں وہاں باہر آتا، میں کفر کے گھر میں آتا، وہ ایمان والے کے گھر میں آتا۔ پھر ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم اس کفر کو لات مار کر کے واپس آتے اور ایمان کی طرف آتے، ایسا کو نہ گارنٹی دی۔ اللہ نے مشکل ترین امتحان سے ہم کو بچایا ہے، یعنی دنیا میں جو ایمان دولت ہے، ایمان دولت دو ذریعے سے ملتی ہے، دو۔ ایک ذریعہ ہے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کفر چھوڑنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں یہ غلط ہے، پھر اس کی غلطیوں کو جاننا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہے، چاہے وہ کرسچنزم ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ بے کیسا بدا کوئی سا بھی ازم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی غلطیوں کو جاننا ہے، پھر حق کو ڈھونڈنا ہے، پھر حق کو پڑھنا ہے، پھر جب حق اور باطل، پھر ارادہ کرنا ہے اب میں اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آؤں گا۔ پھر آنے کے لیے دیکھتا ہے مشکلات کیا آئیں گی، میں گھر تراؤن، میں مول موج تراؤن، میں اولاد تراؤن، میں سوسائٹی تراؤن، پھر مجھے ظلم ہو سکتا ہے، ستایا جائے گا، پھر قانونی مشکلات آ سکتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا، ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر کے پھر میں کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آؤں گا، تب ایمان کی دولت ملتی ہے۔ ایمان ملنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان دوں گا، بہت مشکلات آئیں گی تمہیں، میں تم کو آزماؤں گا، اور آزما کر کے بھی دیکھوں گا کچے ہو کہ پکے ہو، اس کے بعد میں نے پہلے بھی آزمایا، تم کو بھی آزماؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ایمان تمہیں ویسے ہی دوں گا؟ بہت سخت امتحان لوں گا، بڑی مصیبتیں ڈالوں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے پہلے بھی لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، اب بھی اگر کوئی ایمان کی طرف آئے گا تو اس کو بھی آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور ایمان ملنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی مشکل لینی نہیں پڑتی ہے۔ ہم سوچیں ہمارے ساتھ اللہ نے کون سا معاملہ کیا۔ دوسرا
ہمیں کوئی امتحان نہیں پاس کرنا پڑا، ہمیں کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا۔ ایمان والے کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، پیدا ہوئے تو اذان پڑھی، پیدا ہوئے تو ختنہ کیا، پیدا ہوئے تو دہنی کی گئی، باپ نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان۔ وہ باپ اور ماں نیک تھے، گناہ گار تھے، نمازی تھے، بے نمازی تھے، لیکن کم سے کم زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ اس گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو قربانیوں کے بعد اسلام ملتا ہے، اور کبھی بغیر قربانیوں کے اسلام ملتا ہے۔ جن کو بغیر قربانیوں کی ایمان ملتا ہے ان پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، خاص احسان۔ جن کو قربانیوں کے ساتھ اسلام ملتا ہے ان کا قربان اسلام کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم میرے بھائیوں اس کیٹیگری میں ہیں جس کیٹیگری والوں سے اللہ نے کوئی امتحان نہیں لیا ہے، بغیر امتحان، بغیر مشکلات کے ہم کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ میں دیوبند میں امام تھا، میں دیوبند میں جب پڑھتا تھا تو میں امامت کے اوپر 65 وریا میں مسجد میں امامت کرتا تھا۔ مسجد میں تو امام کا رابطہ ہوتا ہے مقتدیوں سے، مقتدی۔ تو ایک دفعہ ایک مقتدی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، وضو کے دوران میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پر نشان ہے، میں خود بھی وضو کر رہا تھا، مجھے آج بھی وہ حواس بھی موجود ہے، وہ مسجد بھی ہے۔ تو میں نے وضو کرتے کرتے اس سے پوچھا، اس کا نام عمر تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ آدمی کم سے کم یہاں دیوبند کا رہنے والا نہیں ہے، اس کی لینگویج کچھ اور انداز کی تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا یہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، لیکن میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا، اس نے بھی نہیں۔ سلام کرتا تھا، میں جواب دیتا تھا تو مسئلہ ختم۔ لیکن جب میں نے اسے پوچھا تو میں نے پوچھا عمر بھائی یہ نشان آپ کے ہاتھ پر کیسے لگ گئے؟ تو اس نے جواب میں کہا نماز کے بعد بتاؤں گا۔ نماز ہوئی، میں امام تھا، نماز پڑھا کر میں کمرے میں آیا، وہ مقتدی آیا، وہ مجھے کہتا امام صاحب آپ نے کیا پوچھا تھا؟ تو میں نے کہا عمر بھائی یہ آپ کے ہاتھوں میں نشان میں دیکھ رہا تھا، یہ کیسے نشان ہے؟ اس کے چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا امام صاحب میں نے تو آپ کو کبھی نہیں بتایا، میں تو مسلمان نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے اب اسے بتایا میں کیا تھا پہلے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جب میں مسلمان بنا تو میرے گھر والے لوہا گرم کر کے مجھے جسم میں لگاتے تھے، یہ وہی نشان ہے۔ کاشر سے ونان شستر لوگ ہے گرم کرت، تریت لگ ہے گرم کرت، مگر ون نہیں وچ۔ اس نے دکھایا۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے پورے جسم پر میرے یہی نشان ہے کہ جب میں مسلمان بنا تو میرے گھر والوں نے لوہا گرم کر کے مجھے بدن میں لگاتے تھے، مگر میں نے ایمان چھوڑا نہیں۔ میں نے کہا یار عمر تم نے تو بہت مشکلات برداشت کی۔ کہنے لگا یہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے جب میرے گھر والے لیٹرین سے ناپاکی اٹھا کر میرے منہ میں بھرتے تھے اور پھر یہاں سے یوں باندھتے تھے اور میرا ہاتھ ستون کے پیچھے یوں باندھ دیتے تھے اور 2-2 3-3 گھنٹے تک میرے منہ میں وہ گندگی رہتی تھی، میں نگل بھی نہیں سکتا تھا، اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتا یہ بھی میں نے 2-3 سال تک برداشت کیا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا خدا آپ نے ہم سے ایسا امتحان تو نہیں لیا، ایسی مصیبت تو نہیں ہمیں جھیلنی پڑی۔ آپ کو تو گھر کے اندر بغیر کسی مشکل کے ایمان کی دولت ملی۔ صحابہ کو ایمان کی دولت ملی، قربانیاں دینی پڑی۔ ہر زمانے میں ایمان پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج بھی جب کوئی ایمان کی طرف آتا ہے تو بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، بڑے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، ہم سے کوئی مجاہدہ نہیں کروایا، ایمان کی دولت گھر کے اندر مل گئی۔ بڑی ساری الحمدللہ رب۔ اب کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا احسان، ہم نے ایک دن بھی کفر کے گھر میں نہیں گزارا۔ یا اللہ آپ کا احسان، ایمان والی ماں کا دودھ پلایا۔ مجھے یاد ہے کشمیر سے باہر میں ایک جگہ گیا، وہاں لوگوں نے کہا کہ ایک خاتون سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہے ایک عورت۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ گئے ہمیں گھر میں ملنے کے لیے، حالانکہ اجنبی عورت سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، مگر وہاں بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، اس میں وہ بھی تھی۔ تو اس نے وہاں سے کہا، اس نے سوالات پوچھے۔ سوالات پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ اپنے حال بتائیے۔ کہنے لگے میں 2.5 سال پہلے مسلمان بنی۔ میں نے کہا اچھا تم تو بہت پاک، 2.5 سال یا 2.5 مہینے پہلے۔ میں نے کہا تم تو اس دنیا کی بالکل پاک ترین مخلوق ہو، ہم تو گناہ۔ تو اس نے عجیب وہاں سے کہا، کہنے لگا سب کچھ صحیح ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں، میں نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلمان ماں کی بیٹی ہوں، آپ تو کہہ سکتے۔ آج نہیں معلوم وہ کہاں۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جناب مسلمان گرس مز کریں خدا ان پود، گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی۔ اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا اس کفر سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلتا مگر ہمت نہیں کر پاتے،
اور ہو سکتا ہے ارادہ کر لیتے ہیں مگر بعد میں سوچتے ہیں آتن باری مشکلات. مجھے یاد ہے جب تقریباً 8-9 سال پہلے کسی شخص نے مجھے فون کر کے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں اگر میں مسلمان بنوں گا مجھے ڈپارٹمنٹ چھوڑنا پڑے گا, آپ کیا مدد کرو گے؟ میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہنے لگا پھر تو میری ملازمت ختم ہو جائے گی, مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا, میرے ماں باپ مجھے, تو میں کہاں جاؤں گا پھر؟ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم وہ آدمی کا کیا ہوا. تو میرے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ, غیر مسلم آج کے زمانے میں جو اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کو خدا نے مسلمان گھر میں پیدا کیا, ہم کوئی ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا, ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر استعاذہ مسلمان گھر میں ضامت استعاذہ مسلمان تو یہ کرنا فاد خدا نے مسلمان گھر میں تو جو مسلمان تو کیا کمال, ہم کو اللہ نے پیدا کیا کافر کے گھر میں, ہم کافر بن گئے, ہمارا کیا قصور ہے؟ مگر مجھے ابھی اس کا جواب نہیں دینا ہے کہ ان کے سوال کا کیا ہوگا, وہ ان کا سوال وہی دیکھیں گے ہم. وہ جب سوال کرتے ہیں جناب تم کو پیدا کیا مسلمان کے گھر میں تو مسلمان بن گئے گھر کے اندر, ہم کو پیدا کیا کفر والے کے گھر میں, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ ہے ان سے تو بعد میں بات کر لیں گے, ہم پہلے اپنا سوچیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا مہربانی کا معاملہ کیا. الحمدللہ رب سری الحمدللہ علی نعمت الایمان, الحمدللہ علی نعمت الاسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آ گیا. اس وفد کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ جناب ہمارا پر احسان ہے, ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا. یہاں سے میں نہ تو پڑھن اذکر تون دین ایسا قبول, ہمارا آپ پر احسان ہے, ہم نے آپ کا دین قبول کیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا احسان جتلا رہے ہو؟ میرا احسان تم پر ہے, تم کو ایمان کی دولت دے دی. یمنون علیک ان اسلموا سورہ حجرات, یمنون علیک یم چ منت ہے, یہ احسان جتلا رہے ہیں ان اسلموا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل آپ کہیے لا تمنوا علیہ, مجھ پر کوئی منت نہیں ہے, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ایمان, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ کا ہم پر احسان ہے, ہم کو ایمان کی دولت مل گئی. بزرگوں اس کیا سمجھو پنس مانس اشن کی, ہم کیوں سمجھیں گے؟ اس دنیا کے سب سے قیمتی ترین دولت ہمارے پاس ہے, دنیا کے سب سے سچا دین اسلام, اس کائنات کا سب سے بڑا نبی محمد رسول اللہ, اس کائنات کی سب سے سچی کتاب قرآن, اس کائنات کا سب سے بہترین سویلائزیشن تہذیب کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے, وہ اللہ نے ہم کو دی. اس کائنات کے سب سے بڑے نبی کے فالوور ہم, اس کائنات کے سب سے سچے دین کے ماننے والے ہم, اس کائنات کی سب سے سچی کتاب کو ماننے والے ہم. تو یہ سارا اللہ نے ہم کو دیا, اور اگر ہمیں اس کا احساس نہیں تو ہم نادان ہیں. جناب ڈائمنڈ والے کو پتہ ہی نہیں میرے پاس ڈائمنڈ ہے, وہ سمجھتا یہ کہتا کہیں, یہ اس کے نادانی ہے, مگر ہے اس کے پاس ڈائمنڈ. ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم کچھ نہیں؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں, بہت خوش قسمت ہیں اتنے کہ ہم کو مبارک کرتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کائنات کے سب سے بڑے نبی. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن بی, خوشخبری مبارک تمس انسان اس, خوشخبری اور مبارک اس انسان کو, لمن رآنی و آمن بی, جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا, دیکھا اور ایمان قبول کیا. یہ صحابہ کرام کو فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا وہ طوبی 7 مرات, 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ اس گھر میں ہم جمع ہیں, آپ کا گھر ہے, مسجد ہے, اور یہ سینکڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی موجودگی میں یہ گواہ نہیں, یہ کیا یا اللہ آپ خود گواہ رہے ہیں, ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. تو ہمارا نام اس میں شامل ہے جن کو اللہ کے نبی 7 مرتبہ مبارک کر, یمو زیارت کر تمن چھ مبارک اکہ لٹہ, اور یمو زیارت کرنے کہیں تم گئے اس, ہم کو مبارک 7 مرتبہ. ایسا کیوں؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال, یہ ہے بھی کہیں؟ جواب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہاں بھی ہوگی کسی کے پاس کتاب کا نام ہے مشکات شریف, لاسٹ پیجز پر یہ حدیث موجود. اس سے بڑی کتاب ہے, اس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. سو امام احمد بن حنبل جو 4 امام ہیں, ان چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے احمد بن حنبل, اس نے کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 25-30 ہزار حدیثیں ہیں, اس میں یہ حدیث موجود ہے.
مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور ایمان قبول کیا. مبارک تم اس انسانس یم انسانن میون ملاقات می زیارت کر پت کر ایمان قبول تم فت فرمو وطوبی 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، وہ 1500 سال پہلے، ہم آج. وہ عرب میں ہیں، ہم اپنے یہاں کشمیر میں ہیں. اس کا بہر ہوگا زیارت کریں. مگر میرے بھائیوں، استان گوسی اسلام واتن، استان گوسی اسلام واتن. امیک فاصلہ آس خدا سندس دربارس مز گومت، پتہ آسہ تمن بزرگن ہندین دلن مز یہ خیال آمت جمن بزرگن ہند ذریعہ کشیر مز اسلام ووت. مگر اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے، اللہ کا فیصلہ ان بزرگوں کے قربانی جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا. اور اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے، وہ یہ ہے ہم تک اسلام پہنچے اس کی فکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور وہ کیسے فکر کی ہے؟ کیسے؟ کشیر مش اسلام محمد بزری شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی تمن برونٹ اوسمت اک بزرگ، امس ناو سید شرف الدین عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالی، پہلا شخص جو کشمیر میں باقاعدہ اسلام لے کر آیا. تمن برونٹ ایسا مسلمان آمد، میں چند ہسٹری بیان کریں، ان سے پہلے بھی مسلمان آئے ہوں گے، لیکن بہرحال باقاعدہ جو آدمی یہاں اسلام کا نور لے کر کے آیا، اسلام کی تعلیم لے کر کے آیا، اسلام کا میسیج لے کر کے آیا، وہ سید شرف الدین عبد الرحمان بلبل. وہ ترکی سے چلے تو چائنا پہنچے، پھر چائنا سے کشمیر کا سفر کیا، اور کشمیر میں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رنچن. وہ رنچن مسلمان ہو گیا، اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. لیکن تھوڑے سے مسلمان تھے، گنے چنے. بزرگ کی وفات ہو گئی، یم اسلام دعوت امہ سد گزریو، یم شخصن اسلام قبول کرو سد گو یم. بادشاہ کی وفات ہو گئی، نام تھا رنچن، بعد میں اس کا نام بڑھ گیا صدر الدین، وہ بھی چلا گیا. وہ جو بزرگ آئے تھے کشمیر میں اس کی وفات بھی ہو گئی. دونوں ایک ہی جگہ دفن ہیں، سری نگر میں، 10 میں ایک سی جائے دفن. تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ تھوڑے سے رہے. یہاں کفر ہی کفر تھا، ایمان سے محروم لوگ تھے، بظاہر اسلام کے پھیلنے کے آثار نہیں تھے، شکل نہیں بن رہی تھی اسلام پھیلے گا. اللہ کا فیصلہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، وہ فکر کیا ہے بس وہ سن لیجئے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی بہت اونچے درجے کے شخص تھے. وہ اونچے درجے کا شخص کیسے بنا ہے اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن اتنے اونچے درجے کے شخص کہ علامہ اقبال نے کہا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. یہ سیدوں کا سردار ہے اور عجموں کا سالار ہے. اس نے کہا یہ ایسا انسان ہے کہ قوموں کی تقدیر کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے. ممکن جو کام ہے یہ گو شرک، مگر بہرحال یہ شعر کہا انہوں نے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے علاقے میں ایک دن مراقبہ کر رہے تھے. اس مراقبے کو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس مراقبے میں وہ ذکر اللہ میں مشغول تھے. ان کی روح، ان کا نفس، ان کا دل اور ان کی زبان یہ سب ذکر میں مشغول تھے، اور وہ خاص کیفیت جو عام انسان نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس مراقبے میں تھے، آنکھیں بند تھی تو حضور کی زیارت ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کشمیر چلے جاؤ. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ بیدار ہو گئے اور انہوں نے کشمیر آنے کا پلان بنایا. سب سے پہلے اپنے ایک رشتہ دار کو بھیجا، کشمیر کا دورہ کر کے آؤ، مجھے بتاؤ وہاں کیا حالات ہیں. اور اس کے بعد شاہ ہمدان تشریف لائے، اور جب یہاں تشریف لائے ہیں 2 سال کشمیر میں انہوں نے قیام کیا. شام کو ایک گاؤں میں جاتے تھے، گاؤں والوں کو جمع کرتے تھے، اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، رات بھر سمجھاتے تھے. پھر جب لوگ سونے کے لیے جاتے تھے، یہ جائے نماز پر بیٹھ کر کے ساری رات دعا کرتے تھے، یا اللہ دین حق میں نے ان تک پہنچا دیا، اب صبح کو یہ ان کا دل پلٹ دیجئے. صبح کو جمع ہو جاتے تھے لوگ، کہتے تھے کیا سوچا تم لوگوں نے؟ رات کو سمجھایا تھا، پھر دعائیں کی، اللہ کا فیصلہ آیا، صبح پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا. اشہد اللہ کلمہ پڑھ کر پھر شاہ ہمدان اگلے گاؤں میں. 2 سال کے بعد جب کشمیر سے واپس نکلے تو پورے کشمیر میں اسلام پھیل چکا تھا. کس نے بھیجا ان کو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فیصلہ
جہاں کے اس زمانے کے لوگوں کی خوش قسمتی، ان بزرگوں کی قربانی کہ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے، اس کفرستان میں، اس زمستان میں، اس سردیوں کے موسم میں۔ وہ کچھ اور کھانے والے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خاک کھانے والے، خاک اور گھاس خور یہاں کے لوگ، آج آج دے ہاک بد، وہ تو ہاک کھانے والے یہاں کے لوگ ہیں۔ وہ ہاک نہیں جانتے تھے، نہ وہ کھاتے تھے، وہ تو کچھ اور کھانے والے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے لوگ ہاک نہیں کھاتے، وہ تو یہیں کے لوگ ہاک کھانے والے ہیں۔ تو یہاں کا کھانا ڈفرنٹ، یہاں کا لباس ڈفرنٹ، یہاں کی لینگویج الگ، یہاں کا موسم الگ، یہاں کے لوکیشن الگ، کوئی چیز ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں کے ان ملکوں کو چھوڑا، اسلامی ماحول کو چھوڑا، کفرستان میں آئے۔ تو اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانی، یہاں کے اس زمانے کے لوگوں کی خوش قسمتی، وہ آئے اور اس سب کے پیچھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی توجہ جس کے نتیجے میں آپ نے حکم دیا شاہ ہمدان کو تم کشمیر پہنچو، اذهب انت الى کشمیر۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے تاریخ کشمیر میں، تاریخ کشمیر میں نے پڑھی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا استام گوسی دین واتن، ہمیں فکر خدا تعالیٰ کے دربار سے فیصلہ ہوا، بزرگوں کی قربانی لگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی توجہ ہوئی، یہاں اسلام کی دولت آ گئی الحمدللہ۔ یہ پورا ہندوستان اسلام آ چکا تھا، پورے پاکستان میں اسلام آ چکا تھا، کشمیر محروم تھا، اس کشمیر میں اسلام نہیں تھا، یا آتا ہی نہیں تھا کوئی، اور آتا تھا تو فوراً واپس نکل جاتا تھا۔ یہاں کا موسم، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کا رہن سہن بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ اسے سوٹ ہی کرا کیسے، اس لیے یہاں ٹکتا ہی نہیں تھا کوئی، آتا کوئی تو واپس چلا جاتا تھا۔ مگر بعد میں ان بزرگوں کی قربانی کی وجہ سے اسلام یہاں مستحکم ہو گیا، اس کے بعد ان بزرگوں سے اسلام چلتے چلتے ہم تک پہنچا، لہٰذا اس خدا کے فضل سے الحمدللہ مسلمان۔ میرے بھائیوں، اب آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو ساری ابھی تمہید تھی، اب یہاں سے آگے آپ سنیے، یہاں سے آگے اب اصل بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، ان کو مسلمان بن کر جینا ہے، یہ اسلام کے ساتھ دغا کرنا ہے۔ اور یہ یہاں کے پرانے بزرگوں کا تو مسئلہ آسان ہے، نئی نسل جتنی یہاں کی ہے اس نئی نسل کو سوچنا ہے خدا تعالیٰ چاہے اسلام دولت عطا کربز اسلام ووت اسلام تو چھوا مسلمان بنی زندگی گزاریں کہ بدل بھی کہاں وچ اختیار کریں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے حالات اس وقت ویسے ہی ہیں، اس وقت کنفیوژن ہے، پریشر ہے، لالچیں ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کشمیر کے مسلمان کی بیٹی کھلم کھلا کافر بن رہی ہے، اور کیا علامت چاہیے اب تمہیں؟ تو یہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو شو مسلمان روزن کے دوک شدہ، اور اگر یہاں کے لوگ مسلمان نہیں رہنا چاہتے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے جگہ جگہ اعلان کیا، اے میرے بندو تو اگر چھوڑے مسلمان روزن کیسو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اگر تم میرے دین پر نہیں رہنا چاہتے ہو، میرے دین پر نہیں رہنا چاہتے ہو، اس کی سیدھی مثال کیا؟ اگر تمہیں کلچر دوسروں کا پسند، ڈریس کوڈ دوسروں کا پسند، کھانا پینا دوسروں کا پسند، میرا نبی تمہیں کوئی آرڈر کرے گا وہ ماننے کو تم تیار نہیں، اور وہ تمہیں کہیں گے یہ کرو تم شوق سے کرنے کو تیار ہو، اگر تمہیں یہی سب پسند ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ فرماتے میں نئی قوم لاؤں گا، وہ مسلمان بنیں گے اور تم سے اچھے مسلمان ہوں گے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم آپ کے اسلام کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور آپ کے اسلام کو دھوکہ ہوں تو ہم خود برباد ہو جائیں گے۔ کیوں برباد ہو جائیں گے؟ آپ کے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم نے اگر اسلام سے اپنے آپ کو باہر کر لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لہذا نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت۔ اس ایمان کی حفاظت کے معنی کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھنا ہے کس چیز سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا جا رہا تھا، کیا ہم فلانا پریئر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، فلانا بھجن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایمان والا چوکا نہ رہنا چاہیے، میں وہی پڑھوں گا جس سے میرے ایمان کو نقصان نہیں ہوگا، میں وہی ایکشن کروں گا جس سے میرا ایمان چھننا نہیں چاہیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر مسلمان ٹیچر
مسلمان اسٹوڈنٹ اور کفر پڑھا رہا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ کہنے لگے جناب ملازمت ہے، جناب آرڈر ملازمت ہے. جناب صورتحال جب یہ ہو، سٹاف مسلمان، اسٹوڈنٹ سارے مسلمان، مینجمنٹ کسی اور کی ہے، ان کی مینجمنٹ آرڈر ان کا چل رہا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے بچوں کو کفر پڑھا رہا ہے؟ اس مسلمان کو تو لعنت مارنی چاہیے، لاتیں مارنی چاہیے ایسی ملازمتوں پر جس ملازمت کے دوران اس کو کفر پڑھانا پڑے اپنے معصوم بچوں کو. تو اپنی ایمان کی حفاظت، اس ایمان کو خطرے ہیں کنفیوژن کے ذریعے بھی. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سوشل میڈیا میں نہ جانے کہاں سے تم کو کنفیوز کرنے کی محنتیں چل رہی ہیں. ہزاروں ویب سائٹیں ہیں اسلام کے نام پر، اور وہ کچھ یہودیوں کی ہیں، کچھ مرزائیوں کی ہیں، کچھ ہندوؤں کی ہیں، اور مقصد ان کا ہے مسلمان کنفیوز ہو جانا چاہیے، اور نام ہوگا اسلامی.com اور ہوگا وہ کچھ اور. اسی بیچ میں میڈیا پر بے شمار لوگ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اسلام پر اعتراضات کرنا، اور تم کو بڑا مزہ آئے گا ان کی باتیں سننے میں. کچھ ایتھیسٹ ہیں، کچھ ایگناسٹک ہیں، کچھ ایکس مسلم ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور انہی ناموں کے ساتھ وہ سرگرم ہیں. اور ہمارا بچہ اگر ان کی بات سنے گا تو آپ کو اپنی ایمان پر ٹکنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اتنے خطرناک طریقے سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹک نہیں سکیں گے. آپ کیا بڑا عالم نہیں ٹک پائے گا، وہ تو ایکسپرٹ ہیں اس کے کہ ہم کس طرح سے ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ ان کے عام جوان، عام سکالر، عام کا پڑھے لکھے نہیں، ان کا مولوی بھی جواب نہیں دے سکے گا. اور ہم دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے، کہتے ہیں یہ اتنا، اور سارا دھوکہ ہوتا ہے، وہ سارا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن اتنی اچھی طرح سے اسے تیار کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اپنی ایمان کو بچائیں گے کنفیوژنوں سے. اگر کہیں کنفیوژن آ گیا کسی کی وجہ، کسی تھیوری کے ذریعے سے، کسی نئے کنسپشن کے ذریعے سے، اور یہ بھی رکھنا ذہن میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سامنے ایسی باتیں آئیں گی جو تم نے، تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی، بچ کر کے رہنا. تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے ہر اس جگہ سے جہاں سے ایمان کو خطرہ ہے، ہر اس تھیوری سے جس تھیوری کے نتیجے ایمان کو خطرہ. ہمارا ٹیچر، ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا سکالر جب فخر کے ساتھ پڑھا رہا ہے ڈارون کی تھیوری، اور ساتھ میں کہتا ہے خدا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے وہ خود ہی بنی ہے، اور خود ہی ایک سیل جو ہے وہ 2 سیل بن گیا، 2 سیل، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ڈارون ہی کی تھیوری اصل میں کائنات کی بننے کی شکل، اور کوئی کریٹر کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر پڑھا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلا انسان آدم تھا. وہ کہتا آدم کچھ نہیں، وہ تو اتنے کروڑ سال پہلے، اتنے لاکھ سال پہلے سب سے پہلے 1 سیل تھا، پھر 2 سیل تھا. ڈارون کی تھیوری مجھے نہیں بتانی ہے، لیکن جب ہمارا مسلمان یہ ڈارون کی بیوقوفانہ تھیوری پڑھا رہا ہے، بیوقوفانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ساری تحقیق میں نے پڑھی ہے، اور اس کے فیلسی کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، کہاں کیا غلطیاں اس میں دھوکے ہیں، اور اس کے خلاف جو کچھ لکھا گیا وہ سب. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچائیں گے آپ کنفیوژنوں سے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں کنفیوژن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں زیادہ ہی پیدا کرنی طرح سے. دنیا میں کبھی مسلمان کسی دوسرے مذہب کی کسی شخصیت کی توہین کبھی نہیں کرتا. یہ کیا دنیا والوں کو ہے، کبھی کوئی ہندو، کبھی کوئی سکھ، کبھی کوئی عیسائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کرتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے کبھی کسی. مسلمانوں کا کیریکٹر 1400 سال سے سب کے سامنے، ہم نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی. کبھی کوئی مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا. کیسے کریں گے؟ ہم تو اپنے نبی کو جیسا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں. عیسائیوں کا کیریکٹر سامنے ہے سب کا. باقی قوموں کا بھی حال یہی ہے. کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم مذہب کے، کسی غیر مسلموں کی کسی بڑی شخصیت کی توہین کبھی نہیں کی، نہ کرے گا. ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے. ہاں ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ثبوت دیں گے کہ اگر کوئی مذہب غلط ہو تو کیسے غلط ہے، لیکن شخصیت پر کبھی اٹیک نہیں کرتے ہیں. اسی بیچ میں اللہ کے نبی کے بارے میں تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جس سے تم نبی کی بدظنی دلوں میں بیٹھ جائیں گے. تو اپنے ایمان کو بچائیں گے. اللہ کی ذات پر ایمان، نبی پر ایمان، مرنے کے بعد ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت پہلی بات. اور کہیں کنفیوژن آئے گا تو کسی عالم سے مل کر اپنا کنفیوژن دور کرو. اور کہیں پریشر آئے گا تو اس وقت کے عالم سے پوچھو کہ جناب ہم کو یہ آرڈر آ رہا ہے، ہمیں کرنا ہے یا نہیں. اور اسی طرح سے اگر کبھی لالچ آ گیا، لالچ
جناب تمہیں کوئی جاب مل رہا ہوگا لیکن اس بیچ میں کفر کرنا ہوگا، جناب تمہارے بچوں کو کوئی سیٹ ملنے والے لیکن اس بیچ میں کفر بھی کرنا ہوگا، تو اس وقت سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے یا لالچ پوری کرنی ہے۔ لالچ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کا بنڈل دیں گے کہ ایمان چھوڑ دو پیسوں کا بنڈل لے لو، لالچ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کو فلانی چیز نہیں کرنی پڑے گی، اور فلاں چیز جو ہوگی وہ کفر ہوگا۔ میرے پاس آدمی آیا، اس نے کہا جناب میں فلاں جگہ ملازمت کر رہا ہوں، فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں، روزانہ صبح ہمیں ایک مارننگ اسمبلی میں جانا ہوتا ہے، وہاں کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، سامنے مورتی ہوتی ہے، سب کو مورتی کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم نکلتے ہیں، پھر اپنے کام میں جاتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا ایمان ختم۔ کہنے لگا گھر والے نہیں مانتے ہیں اس کو چھوڑنا، کہتا ہے بنی مت ملازمت فائن تراوق سے تھی، بس گھر والے مانے یا نہ مانے مجھے تو اتنا بتانا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کا اسلام بچا یا ختم ہو گیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت نمبر ایک بات مجھے یہ سمجھانی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان نکل چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنُونَ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس مسلمان ہم بھی مومن ہیں مگر ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اس دھوکے میں رہے کہ ہم نے ایک گلاس پیا بہت مزہ آیا کیونکہ وہ پانی تھا، ہم نے ایک گلاس بھر کر پیا بڑا لطف آیا کیونکہ وہ جوس تھا، ہم نے ایک گلاس پیا کیونکہ وہ لسی تھی بہت عمدہ، ہم نے ایک گلاس پیا کولڈ ڈرنک تھا بہت لطف آیا، ہم نے ایک گلاس دودھ کا پیا بہت اچھا ہے، کیا لگا آپ میں ایک گلاس نہیں، میں ایک کپ نہیں، میں ایک چمچہ پیوں گا وہ بھی لکوڈ ہے مگر اس کا نام تیزاب ہے۔ جواب آئے گا بیٹا اگر آپ نے تیزاب کا ایک چمچہ زبان پر ڈالا تو جل کر تمہاری زبان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا لگا وہ بھی لکوڈ ہے یہ بھی لکوڈ ہے، اگر ہم سے کیا گو ہم سے کیا کیسے، تو یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ سیم اسی طرح سے بہت سارے ایکشن وہ ہوں گے تم سمجھو گے کہ اس ایکشن سے کچھ نہیں ہوا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اسے ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ سیدھے اگر کسی مسلمان نے پیشانی پر ٹیکا لگایا ایمان ختم ہو گیا، حالانکہ چھوٹا سا عمل ہے یہ، کیونکہ یہ ان کی نشانی ہے۔ وہ عمل جو کسی قوم کی مذہبی نشانی ہوتی ہے، اس مذہبی نشانی کو جب مسلمان اپناتا ہے تو ایک دم ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کچھ اور۔ تو بہرحال میں سمجھا رہا ہوں اپنی ایمان کی حفاظت، اور خاص طور پر اس وقت جب تمہیں امتحان سامنے آ جائے، کنفیوژن آ جائے، پریشر آ جائے، اور لالچ آ جائے، دھوکہ آ جائے، آرڈر آ جائے، اس وقت آپ کو سمجھنا ہے کہ مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، چھوڑ دینا۔ اس کے بعد اگلی بات، اس دنیا میں اللہ نے ہم کو کردار کے ساتھ بھیجا ہے، بد کردار بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی دنیا میں جب آتا ہے تو کوئی شرابی بن کر نہیں آتا، دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو وہ ڈرگ کا عادی بن کر کے نہیں آتا، دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو آوارہ بن کر نہیں آتا ہے، اس دنیا میں آ کر کے انسان برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں کے ہر جوان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مجھے کن چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، بہت سارے ان برائیوں کا جو یہاں کی نئی نسل میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، ڈرگز، شراب، غلط تعلقات، عشق بازیاں، فیشن، فضول خرچیاں، موبائل کی غلط یوزنگ، میوزک، ڈانس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں کی نوجوان نسل کو برباد کرنے والی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بظاہر مزیدار ہیں، اوپر سے ان میں مزہ ہے، کیونکہ عاشق بننے میں بھی مزہ ہوتا ہے اور بظاہر معشوق بننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب ہمارے نوجوان کو کہے گا کہ تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں تیری یادوں میں جی رہی ہوں، اس کو مزہ آتا ہے، ہاں میرے لیے کوئی تڑپ رہا ہے۔ جیسے اس کو مزہ آتا ہے کسی کو کہتے ہوئے میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا، میں تیرے لیے جان دے دوں گا، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جو جملے ہیں، یہ پیار وار کے جملے، یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، اور انہی کے نتیجے میں بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، ان زہروں سے اپنی جوانی کو بچا لینا۔ یہاں کہ سوسائٹی میں جو طرح طرح کی نشیلی چیزیں پھیلائی گئی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہیں جو پھیلا رہے ہیں، کس کی کیا غرض ہے واللہ عالم۔ جہاں کے نوجوان نسل برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ کسی کام کے قابل نہ رہے،
یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اپنی جوانی کو بچانا۔ میں بہت کھل کر کے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ آئے ہیں اور بیٹھنے کے لیے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تو چاہوں گا میں کہ آپ ایک میسیج لے کر کے جائیں، اپنی جوانی کو ان تمام برائیوں سے بچانے کا عہد کر کے اٹھو۔ اگر تم نے اپنی جوانی کی آج حفاظت نہیں کی تو ماحول کی انفیکشنوں سے نہ جانے کہاں تمہاری کیا خرابی ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نے کوشش کی میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، لیکن وہاں سے کوئی خاتون تمہیں وہیں سے فون کرے گی کیونکہ تم اس کو خوبصورت نظر آئے، تم پیسے والے تھے، تم بہت کریکٹر والے تھے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی تم کو فون کر کے کہے گی تم کتنے اچھے دیندار ہو، اور یہ دینداری جو بولے وہ لالچ ہوگا، اور اس کے بعد تم بگڑ جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ مگر ابھی دنیا میں وہ نہیں آئے۔ ان میں سے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلاتن، اور یہیں سے لڑکوں کا پیچھا کریں گی، ممیلاتن، اور یہ کوشش کریں گے وہ میرا پیچھا کریں، یعنی یہیں سے فون آئے گا، وہیں سے آپ کو وہ پرچہ بھیجے گی، وہیں سے آفر آئے گا، اور آپ کو مزہ آئے گا، ہاں مجھے کوئی چاہنے والا مل گیا، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، ڈرگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو بچاؤ، عشق بازوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، میوزک دیکھنے سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈانس دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے اس تمام چیزوں اپنے آپ کو بچایا تو تمہاری جوانی بچ جائے گی، ورنہ ایسا ہوگا آج ایک داغ لگا، کل کو دوسرا داغ لگے گا، پرسوں تیسرا داغ لگے گا، اور داغ لگنے کے بعد پھر سزا لگے گی، ٹینشن آ جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گا، پھر تم پیس آف مائنڈ ڈھونڈنے لگو گے تو ڈرگس میں پھنسو گے، اور اس کے بعد پھر نکل نہیں سکو گے اس میں سے۔ بے شمار نوجوانوں کا یہی تباہ حال ہے۔ اگر ہمارے نوجوان بچے نے اپنی جوانی کو ان تمام برائیوں سے بچایا تو جناب والا یہاں کی نئی نسل کا مستقبل بچے گا، ورنہ یہاں خطرہ اس بات کا ہے کہ آئندہ یہاں گھروں میں بچے ہوں گے جو کسی کام کے، نہ ان کے پاس صحت، نہ تعلیم، نہ کیریکٹر، نہ دین، تماسن ڈیپینڈ، وہ ادھر گر رہا ہوگا، کوئی ادھر گر رہا ہوگا، اور یا پھر سینٹروں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور رسیوں سے باندھے گئے ہوں گے۔ ہم گئے ان سینٹروں میں، وہاں جا کر کے دیکھا لڑکے کیسے چیختے رہتے ہیں اور رسیوں سے ان کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، مالدار گھروں کے بچے۔ تو اپنے کردار کی حفاظت، ایمان کی حفاظت و کردار کی حفاظت۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کے والدین بھی فکر نہیں کر رہے کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے۔ والدین کو یہ تو شوق ہے کہ ہمارے بچے کی ساری تمنائیں پوری، اب مہنگا موبائل دیں گے، اچھے کپڑے دیں گے، یہ لڑکا گھومنے جائے گا تو پیسہ دیں گے۔ یہاں کی وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ایکسکرشن کے نام پر، پکنک کے نام پر گھومنے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے ڈانس کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے قریب میں ہے، تمہارا یہ مشہور، ساری دنیا کا مشہور، وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں جا کر کے جو لوگ ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور بدکاریاں کر رہے ہیں اور خدا کی خوبصورت زمین کو زنا کاریوں سے آلودہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اگر پردہ رکھا ہے اور سزا نہیں دے رہے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ جہاں بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں شرابی پی جاتی ہیں، جہاں ڈانس ہونے لگتے ہیں، جہاں کھلم کھلا اللہ کے حکموں کو روندا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں سنوک مٹائی تھی، تو پھر نہ جانے کس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کشمیر کی تاریخ پڑھی ہے، یہاں سوپور کے نزدیک مشہور جھیل ہے، جھیل ولر، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور شاید ایشیا کی سب سے بڑی جھیل وہی ہے۔ علامہ اقبال اسی جھیل کے بارے میں کہا تھا، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے۔ یہ ولر کیا چیز تھی؟ یہ ولر کا شہر تھا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے سدمت نگر۔ اس ولر شہر سدمت نگر کے اندر بدکاریاں، ظلم، لوٹ کھسوٹ، سارے جرائم جو ہوا کرتے ہیں وہ سب ہوتے تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ عرصہ طویل تک وہ ظلم چلتا رہا، اس زمانے میں اسلام نہیں تھا، یہاں اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کا عذاب آ گیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا، زلزلے میں وہ قومیں دس گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں جھیل بن گئی، سارے ظلم ختم کرے، نام و نشان مٹا دیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی جگہ پر بدکاریاں، ظلم، لوٹ کھسوٹ،
اور یہ سارے جرائم جب ہوتے ہیں تو میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، کچھ دنوں تک عیاشیں چلتی ہیں، اس کے بعد پھر دمرنا ہوں تدبیرہ میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ دمرنا ہوں تدبیرہ، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے اگر شیشے کا گلاس زور سے زمین پر پھینکیں تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر سے اگر بہت بڑا ویل چلا دیں تو اس کو وہ جو چورا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں دمرنا ہوں تدبیر، ایسے ہی کر دیتا ہوں۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ ان تمام خرابیوں سے بچے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے اندر ان میں سے کوئی بھی خرابی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، البتہ ارادہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا ہے۔ مجھے یہ چیلنج بناؤ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیسے غلطی ہو گئی، کسی دوست نے مجھے اس میں پھنسایا، کس ماحول میں جا کر کے میں اس میں پھنس گیا۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جگہ جگہ فرمایا برے انسانوں کے ساتھ لگ کر کے تم برائی میں پھنس جاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بگڑا ہوا انسان آ کر کہے گا یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، مجھے اس نے خراب کیا، یا اللہ وہ مجھے دکھا دیجئے کہاں ہے، ارنا الذین اضلانا، یا اللہ مجھے دکھا دے وہ جس نے مجھے اس ڈرگ میں پھنسایا، یا اللہ مجھے دکھا دے وہ جس نے مجھے کفر میں پھنسایا، یا اللہ مجھے دکھا دیجئے وہ انسان جس نے مجھے خراب کر دیا، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، دکھا دے مجھے وہ جن تھا یا انسان تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، میں پاؤں سے اس کو رون دوں گا، بکرتے میں لت مجھے خدا ہے میں ہاؤتن سو سکائچو، نجعلہما تحت، میں ایک پاؤں سے رون دوں گا۔ دنیا میں بگاڑ کبھی فرنٹ سرکل کی وجہ سے آتا ہے، کبھی نفس کی وجہ سے آتا ہے، کبھی شیطان کی وجہ سے آتا ہے، یہی 3-4 شکلیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان بگڑتا ہے۔ میرے بھائیو، تم جوانی کی زندگی میں ہو، یقیناً تمہارے والدین کو تمہاری جوانی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو۔ اللہ کے نبی بہت درد کے ساتھ فرماتے ہیں میرے مکہ جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ یا معاشر الشباب، بخاری میں حدیث ہے، اے جوانوں من استطاع منکم الباءۃ جلدی نکاح کر لینا، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے میڈل بیان کیے، کیا فرمایا؟ اگر قیامت کے دن وہ انسان عرش کے خاص سائے کے نیچے بٹھایا جائے گا، وی آئی پی بنایا جائے گا، ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی، اور یہ بہت مشکل ہے۔ کیا فرمایا؟ 7 انسان یذلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خاص انداز سے ویلکم کریں گے، تحت ظل عرش، اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ پہلے نمبر پر امام عادل، وہ شخص جس نے عدل کے ساتھ حکومت کی ہوگی، جس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے حکومت چلائی ہوگی، عدل اور انصاف کے ساتھ، وہ پہلے نمبر پر عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس کی مثال فاروق اعظم، اس کی مثال عثمان غنی، اس کی مثال علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے عیاش حکمران نہیں، آج کے فحاشی میں ڈوبے ہوئے حکمران نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو ان کے لیے ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا، اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے دوسرے معنی اس کو سمجھو اچھی طرح سے۔ یہ باڈی ایک ملک ہے، یہ کنٹری ہے، اس کنٹری کا ایک سٹیٹ میری آنکھیں ہیں جو زندگی بھر کام کرے گی، اس کا ایک سٹیٹ میرے کان ہیں، مجھے زندگی بھر سننا ہے، اس کا ایک سٹیٹ میری یہ ٹانگیں ہیں جو زندگی بھر چلیں گی، اس کا سٹیٹ ایک میرا برین ہے جو زندگی بھر سوچے گا، پلان بنائے گا۔ اس باڈی کے اندر ایک سیکچول پاور بھی ہے، اس باڈی کے اندر فیلنگ بھی ہے، اس باڈی کے اندر کنٹرولنگ پاور بھی ہے، اس باڈی کے اندر ایکشن کرنے کے پاور بھی ہیں، ان باڈی کے اندر برائی سوچنے کے پلان بھی ہیں، پاور بھی ہیں، اور اچھائی سوچنے کے پاور بھی ہیں، یہ سارا اس باڈی کے اندر۔ اب اگر میں نے اس پوری کنٹری کا ٹھیک طرح سے چلایا، میں نے اپنی آنکھوں کا غلط یوز نہیں کیا، میں نے اپنے کانوں کا غلط یوز نہیں کیا، میں نے اپنے دماغ کا غلط یوز نہیں کیا، میں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کیا، میں غلط راستوں کی طرف چلا نہیں، میں نے غلط ٹچنگ نہیں کی، اگر میں نے اپنے جسم کا یہ معاملہ کیا تو میں امام ہوں اپنی اس کنٹری کا، اور میں نے اس کو ٹھیک طرح سے چلایا تو میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گا۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، تو میری یہ آنکھ
اللہ کی دی ہوئی مجھے زندگی بھر دیکھنا ہے، لیکن امتحان وہاں ہے جہاں اللہ نے فرمایا یہ مت دیکھنا۔ میرے یہ کان اللہ نے دیے ہیں، مجھے سننا ہے، اللہ نے فرمایا یہ مت سننا۔ میرا یہ دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں خوشی کو، اس میں پریزر کو محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، مگر میں گندی باتیں سوچ کر خوش نہیں ہوں گا۔ میری یہ جوانی ہے، اس میں مزے اٹھانے کی طاقت ہے، مگر غلط راستے سے مزہ مت اٹھانا۔ اگر میں نے کنٹرول کیا تو قیامت کے میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گا۔ یہ دوسرے نمبر، پہلے نمبر پر یہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اپنی جوانی کو برائیوں سے بچایا ہوگا، شابن، یوتھ، ینگ بوائے، شابن، جوان، نشا فی عبادت اللہ، جس نے جوانی گزاری اس حال میں وہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دینا۔ اور اس جوان کو دن میں 100 مرتبہ اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اس کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اور آگے تیسرے نمبر فرمایا رجل، ایسا انسان دعت ہو جس کو آفر کیا، امرأتن، ایسی عورت نے، ذات جمال، جو بڑی خوبصورت تھی، وحسب، اور اونچے خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے آفر کیا، اور اس شخص نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ آدمی میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جوانوں کے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے بیان کیا۔ اس دنیا میں مردوں کی خوبصورتی کے 2 حصے اللہ نے کیے، آدھا حسن دیا تنہا یوسف کو، اور آدھا حسن دنیا کے تمام مردوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہو گئے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مردوں کی جو بیوٹی ہے یا مردوں کا جو گلیمر ہے، مردوں کی جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کے اللہ نے 2 پارٹ کیے، آدھا ایک ہی کو دے دیا اور آدھا دنیا کے سارے مردوں میں تقسیم کیا۔ اس میں ہمارے یہ نوجوان میں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ یوسف علیہ السلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس یوسف علیہ السلام کو اس زمانے کی سب سے حسین ترین عورت، اور ایک نہیں بہت ساری عورتیں آفر کر رہی ہیں گناہ کے لیے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر ان کا یہ گناہ کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ جیل میں چلے گئے، کوئی جرم نہیں تھا، 7 سال یا 12 سال جیل میں رہے۔ اللہ نے یہ کہانی ہم کو کیوں سنائی؟ اس لیے جوانوں کے سامنے رول ماڈل رہنا چاہیے کہ دیکھو تمہارے سامنے بھی ایسے حالات آئیں گے، ایسے بچانا اپنی جوانی کو جیسے یوسف علیہ السلام نے بچا کے دکھایا۔ تمہارے سامنے بھی ایسے حالات آئیں گے، تمہارے کلاسوں میں، تمہارے فیلڈ میں، تمہارے ہوٹلوں میں، تم گھومنے جاؤ گے تو ہوٹلوں میں، کلاس روموں میں، دفتروں میں، فنکشنوں میں، شادیوں میں، کھیتوں میں، پہاڑوں پر، ہوٹلوں میں، کیفٹیریاؤں میں، ہاؤس بوٹوں میں، کہاں کہاں کیا کیا تم کو امتحان دینا ہوگا۔ خود سوچنا، اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو قیامت کے دن عرش کے ساتھ۔ تو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل، میرے بھائیوں اراد کرو سری، ہمارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول جو جوان تھے، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، 12 سال کی عمر میں جوانی کے سرحد میں دکا مکہ، ٹین ایج آپ کی شروع ہو گئی۔ ٹین ایج کہتے ہیں 13 سال کی عمر کو، 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک ہمارے نبی نے جوانی کی زندگی گزاری، کوئی داغ اپنے آپ کو لگنے نہیں دیا۔ حالانکہ اس سوسائٹی میں سب کچھ ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کو نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پابندی کرنے والا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ کبھی ایک چچا کے گھر میں، کبھی دوسرے چچا کے گھر میں، کبھی خانے کعبہ کے صحن میں ریت کے اوپر رات گزارتے تھے کیونکہ تھا ہی نہیں کوئی، اکیلے، نہ موج، نہ بین، نہ بوج، کہیں نہیں۔ کبھی ایک رات ایک جگہ گزاری، دوسری جگہ دوسری گزاری۔ ہم کبھی سوچتے ہیں اس زمانے میں ہمارے نبی کو کپڑے کون دھوتا ہوگا، اس زمانے میں ہمارے نبی کے پھٹے ہوئے کپڑے کون سیتا ہوگا۔ ہمارا وہ نبی اگر کسی چاہت ہوگی کس سے کہتے ہوں گے؟ باپ کو کہتے، ماں کو کہتے، وہ تو ہے ہی نہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اب اسی میں آپ کی ٹین ایجر زندگی شروع ہو گئی، جوانی شروع ہو گئی، وہاں تو سب کچھ ہوتا تھا اس سوسائٹی کے اندر، اسی سوسائٹی میں ہمارا نبی ہے، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، سلام محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں
25 سال کی عمر میں جب آپ کا نکاح ہوا تو نکاح کی سرمنی میں ابو طالب نے شعر پڑھے تھے، اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا غریب ضرور ہے، اس کے باپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، بیلنس نہیں تھا، غریب ضرور ہے، اور اس جیسا کردار کسی کے پاس نہیں۔ میرے بھائیو، تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ۔ کرکٹروں کو اپنا رول ماڈل مت بناؤ، فٹ بالروں کو اپنے رول ماڈل مت بناؤ، فلم اسٹاروں کو رول ماڈل مت بناؤ، ان کی تو راتیں گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہیں، وہ تو کبھی شرابوں میں ہوتے ہیں، وہ تو کبھی ایک کے ساتھ ہوں گے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ان کے بیڈوں میں نہ جانے کون کون راتیں گزارتی ہیں، وہ تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ بد کردار لو ماڈل، ہاں رول ماڈل محمد رسول اللہ۔ اور اس کے لیے تمہیں بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، اور تم نے لڑ کر کے اگر اپنے آپ کو دکھا دیا ٹھیک تو تمہاری جوانی بچ جائے گی، اور اس کے بعد جب تمہاری اگلی زندگی سٹارٹ ہوگی، اگلی زندگی کون سی؟ جو ہی آپ کی فیملی لائف سٹارٹ ہوگی، یعنی جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک پورشن اینڈ ہو گیا، اب وہ نیا پورشن شروع ہوگا۔ اس وقت تم اپنی پچھلی جوانی کو دیکھو گے، میں نے آج تک جوانی کیسے گزاری ہے، تو پچھلی زندگی کی غلطیاں یاد آئیں گی تو دل دکھے گا، اور اگر اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا تو ایسی خوشی ہوگی جو خوشی دنیا پر کہیں نہیں ملے گی۔ جب تم سوچو گے فلن جائی فریں غلطی ہے کہا وہ کرت مگر کت کن بچو اس میں میں اس بان بچو ہوتا، میں نے اپنے آپ کو بچایا اس وقت۔ جو ہی یہ خیال آئے گا ایک ایسی خوشی تمہیں نصیب ہوگی جو خوشی آج میں سمجھا نہیں سکتا تمہیں۔ اور جب تمہیں خیال آئے گا فلن جائز میں غلطی کیا غلطی، فلاں جگہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو تب ہوگے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس غلطی کو سوچ کر ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس لڑکا آیا، کہنے لگا جناب میری حالت یہ تھی کہ میں رات کو جو سوچتا تھا اگلے دن وہی ہوتا تھا، اگلے دن جو ہونا ہوتا تھا مجھے رات کو خواب میں نظر آتا تھا۔ کہنے لگا میری حالت یہ تھی، کہنے لگا مجھے یقین تھا میں اللہ سے جو کہوں گا اللہ تعالیٰ فوراً مان لیتے تھے۔ میں نے کہا اچھا بس یار، میں سوچنے لگا تو ولی، میں نے کہا پھر کہنے لگا میں برائی میں پھنس گیا، تو کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا اس وقت میرا دل بھی گندا ہے، میری آنکھیں بھی گندی ہیں، میرا جسم کا ایک پارٹ گندا ہو چکا ہے، اب یہ کہہ کر رونے لگا۔ تو میں نے کہا یہاں میرے پاس بیٹھ کر رونے سے کیا ملے گا؟ جس اللہ کے ساتھ تمہارا اتنا اچھا تعلق تھا اور تمہاری روح اتنی صاف شفاف تھی کہ کل جو ہونے والا ہے، کہنے لگا میں کہتا تھا محکمہ موسمیات اعلان کرتے تھے برف گرے گی، رات مجھے خواب میں نظر آتا تھا برف نہیں گرے گی، میں صبح کہتا نہیں گرے گی، برف نہیں گرتی تھی۔ میں یار یہ تو الہام کی حالت تھی۔ مجھے ایک دم یاد آیا، میں نے کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تھی سٹارٹ میں، تو سٹارٹ سے پہلے آپ کو یہی ہوتا تھا، خواب میں دیکھتے تھے اگلے دن وہی ہوتا تھا، جو آگے ہونے والا تھا تو رات کو پہلے خواب میں نظر آ جاتا تھا۔ یہی حالت اس لڑکے کی تھی، کشمیر کا لڑکا، کالج کا لڑکا، لیکن برائیوں میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو۔ چونکہ مالدار گھر کا تھا اس لیے 1-1 لاکھ روپے ایک مہینے میں خرچ کرتا تھا۔ اب برباد ہو چکا ہے، کڈنیاں بھی فیل، کیونکہ نہ جانے کیا کیا کھایا اور کیا کیا پیا، ڈپریشن الگ، ڈائجسٹو سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے، مردانگی بھی ختم ہو گئی ہے، کھڑا ہوتا ہے تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، ایسی حالت کو پہنچ گیا۔ میرے نوجوان دوستو، اللہ نے تم کو جوانی عطا فرمائی ہے، ایمان کی حفاظت کے بعد اپنی کردار کی حفاظت، اس اپنے کردار کی حفاظت کے لیے تم میں سے جو غلط ریلیشن سے بچا ہوا ہے بہت مبارک، اور آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا۔ تم میں سے جو غلط چیزیں کھانے اور پینے سے، ڈرگز کی جتنی قسمیں یہاں سوسائٹی کے اندر پائی گئی ہیں، میں نہیں بتانا چاہتا، صورتحال جہاں تک آ گئی ہے کہ ڈبوں کے اندر سنیک سانپ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں کے لڑکے اپنی زبان کو ڈنک ڈلواتے ہیں، پھر ان کو زہر چڑھتا ہے، اور زہر چڑھنے بعد پھر ان کو سکون آتا ہے۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے پاس لڑکا آیا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا، کہنے لگا 45 لاکھ روپے میں نے خرچ کر دیے براؤن شوگر استعمال کرنے میں، یہاں ہند واڑہ علاقے کا تھا، میرے پاس نمبر بھی ہے اس کا۔ تو جو بچہ بڑا بچا ہوا ہے بہت مبارک، آئندہ اپنی حفاظت اور کرنا، اور جو بچہ اس میں پھنس گیا ہے تمہیں لگے گا بہت مشکل ہے، لیکن آج اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہے، کل کو مشکل، ہفتے کے بعد اور مشکل،
مہینے بعد اور مشکل، اور ایک وقت آئے گا تمہیں یقین ہوگا اب میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس سے میں نکل نہیں سکتا، اور جب نکالنا چاہو گے تو نکل نہیں سکو گے، جو ہی تم اپنے آپ جو چھوڑ دو گے تو تم ٹینشن میں آ جاؤ گے، تم کو اندر سے مصیبت، اور تم چیخنے لگو گے، پھر تم چوریاں کرو گے، فراڈ کرو گے، یہاں تک کہ گھر کے برتن تک بیچو گے تاکہ تمہاری زور پڑ جائے، اور اس کے بعد تم سوچ گے اب میں پھنس گیا اس میں سے میں نکل نہیں سکتا۔ تو بس میسیج ہمارا یہی ہے، ڈانس دیکھنا بند کر دو، کوئی فائدہ نہیں، میوزک سننا بند کر دو، کوئی فائدہ نہیں، صرف زہر ہے یہ، غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی فائدہ نہیں، زہر ہے یہ، اور اسی طرح سے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان تمام کے لیے ضروری ہے موبائل کی غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تم رات کو موبائل کھولو گے شیطان تم کو کہہ کر دیکھو، اس کے بعد پھر تمہیں نہ جانے کیا کیا سین وہاں دکھائے جائیں گے، اور اس سین دیکھتے دیکھتے تمہیں مزہ آئے گا، نیندیں اڑ جائیں گی، کروٹیں بدلتے رہو گے ساری رات، تو صبح جب اٹھتے ہو گے تو ہماری آنکھ بھی گنہگار، ہمارے کان بھی گنہگار، ہماری انگلیاں بھی گنہگار، جب ہم نے یہ کیا ہے، تو انگلیوں کے استعمال کیا ہم نے، پھر وہ سین دیکھ کر کے ہم نے خوشی محسوس کی تو دماغ کو ہم نے خوش کیا گناہ کے ذریعے، رات بھر آنکھیں استعمال، تو صبح کو جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ گناہ میں ڈوبی ہوئی، اس کے کان گناہ میں ڈوبے ہوئے، اس کا دماغ گناہوں سے آلودہ ہے، اس کی جوانی گناہ، تو صبح جب یہ اٹھتا ہے تو یہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لعنت اس لیے نازل نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ میرے بھائی، باپ اتنا برداشت نہیں کرتا ہے، ماں اتنی برداشت نہیں کرتی ہے جتنا اللہ برداشت کرتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، جو چن کو ہی برداشت کرا، سب موج وہ ماں، سب موج یس ہمس پنس بچس ونان چھ گوبر بلا گئے بلائی بلا گئے رچ پہ بواندائی زو، یہی ماں ایک نہ ایک دن آ کر کہتی ہے ژٕ گژھُکھ اڑسوٹی گژھُن، وسائی لعنت، ژٕ آسکھ تمی دۄہ مومُت، ژٕ آسکھ نہ میں زامُت، یہی ماں کہتی ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں کہتا ہے، اللہ کبھی نہیں کہتا گو اڑسوٹی۔ بچہ ماں کی نافرمانی چند دن کرتا ہے تو ماں ناراض ہو کر کے کیا کیا بولتی ہے، ہم جوانی بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا، اللہ نے کبھی نہیں کہا نیر دفعہ یم، باپ کہتا ہے نیر دفعہ یم گھر مز سو چکونے میں ہو، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا نکل جاؤ اس گھر سے، تم نکل جاؤ میری زمین سے، تم میرے نہیں ہو، اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ اللہ سارے ہم سوچیں گے بالغ ہونے سے لے کر آج تک میری آنکھیں کتنی مرتبہ غلط استعمال ہوئی ہوں گی، کوئی شمار نہیں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک ان کانوں نے کتنی مرتبہ غلط سنا ہوگا، کوئی شمار نہیں، بالغ ہونے سے لے کر اس زبان سے کتنی مرتبہ غلط باتیں نکلی ہوں گی، اللہ کی ذات، والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، ٹھیک، بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں نے کتنی جگہ غلط ذریعے سے پیسے کمائے ہوں گے، غلط جگہ پر پیسے خرچ کیے ہوں گے، کیا کیا کہاں کہاں کیا ہے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم کس نے کیا کیا کیا، کسی کو نہیں معلوم کس نے کیا کیا کھایا، سب پر پردہ ہے۔ مول سوچا اگر میرس بچس پتہ لو میں کیا کیا کورمت سہ کیا ونی میں، اولاد سوچتی ہے اگر ابا جان کو پتہ چل گیا میرے باپ کو میرے بیٹا کیا کیا کرتا ہے، خدایا میں کچھ بوزوں، شوہر سوچتا ہے اگر میری بیوی صاحبہ کو پتہ چل گیا میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور بیوی سوچتی ہوگی جب شوہر باہر نکلتا ہے میں کس کس کو فون کرتی ہوں اور گھر میں کیا کیا کرتی ہوں، امام صاحب سوچے اگر مقتدیوں کو پتہ چل گیا میں کیا کیا کرتا ہوں، حضرت صاحب چاہے حضرت صاحب چاہے مولوی صاحب ہوں چاہے پیر صاحب ہوں چاہے مفتی صاحب ہوں، وہ سوچے کہ جو کو تم کرتے ہو اگر اس امت کو پتہ چل گیا تم کو منہ پہ تھوکیں گے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا، کسی کو نہیں معلوم کون کیا کر رہا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے خدا نے اپنے پر لکھ کے رکھا ہے کہ رحم کرنا بندوں پر، کتب ربکم تہن خدائن آرڈر کوٚرمُت پننس پانس، کتب رب تہن خدائن ربکم تمہارے خدا نے کتبہ لکھ کے رکھا ہے، اعلیٰ نفسی اپنی ذات پر، اور رحم کرنا ان بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے ہم پر تو رحم ہی چل رہا ہے نا، ہم پر تو رحم ہی چل رہا ہے، ورنہ ہم جینے کے قابل ہیں۔ جس سرزمین میں ایمان والے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جائیں، جس سرزمین میں کھلم کھلا زناکاریاں ہوں، جس سرزمین میں یہاں کے باپ والدین اپنی بیٹیوں کو گندے کاموں کے لیے بھیجیں، جس سرزمین میں یہاں کے نوجوان لڑکے ڈانس کریں اور پھر اس کے ویڈیو اپلوڈ کریں، جس سرزمین میں دفتروں کے اندر رشوتیں اور ظلم ہوتا ہو،
جس سرزمین پر کیا کیا ہوتا ہو، جس سرزمین میں باقاعدہ شرابیں سپلائی ہوتی ہو، جس سرزمین پر ناحق قتل ہوتے ہو، جس سرزمین پر سب کچھ ہوتا ہو، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شان قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، ان سرزمین گناہوں ہونے کے باوجود اللہ نے پکڑ نہیں کی. یا اللہ بے شک آپ ارحم الراحمین، ورنہ ہم کہاں ہوتے آج. میرے بھائیوں، ان باتوں کو سن کر کبھی انسان مایوس ہوتا ہے. میں سے واریاہ غلطی میں کیا بنے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں نہیں ہونا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحم والو رحم کرنا، تم سب میں سب زیادہ میں رحم کر رہا ہوں. الراحمون یرحم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پہلے ارحم الراحمین ہوں، اس کے بعد تمہیں کہتا ہوں تم پہ رحم کرنا. تو لہٰذا اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے. اس رحم کے معاملہ کرنے کے بعد اب ہمیں اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ ایمان والی زندگی بنانی ہے. وہ ایمان والی زندگی بنانے کے معنی کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کریں گے، اندر ایک انرجی پیدا ہو جائے گی اور سارے جرائم سے بچنا آسان ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے روک دے گی. اگر نماز حقیقی صحیح نماز بن گئی، طے ہے کہ تمام برائیوں سے انسان بچ جائے گا. میرے سامنے تجربات ہیں. لڑکا کیا لگا جناب میں بچ نہیں سکتا، 7 سال ہو گئے افیئر چل رہے ہیں اور ہم نے سب کچھ کر لیا ہے اور میرے والدین کو پتہ نہیں ہے. ہم نے میں نے کہا بس ایک ہی شکل تمہارے پاس ہے، تم نماز کی پابندی کرو. کہنے لگا جی ٹھیک ہے مگر اس کا کیا کرو، وہ تو نہیں چھوٹتا. میں نے کہا نماز کی پابندی کرو اب، اور ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو اندھیرا کر کے. ٹھیک تقریباً 4 یا 5 مہینے بعد فون کر کے کہتا ہے، کہنے لگا میرے تعلقات ختم ہو گئے اور میں برائی سے بچ گیا. کہتا ہے پھر مگر یہ موجزہ کا پیر کو مطلب یہ نماز. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے روکے تو نماز کی پابندی کریں. نمبر 1. نمبر 2، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنی جوانی کو سارے برائیوں سے بچانے کا عہد کر کے اٹھیں. اور جب تم اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر کے اٹھو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤں گا. اور اس کے لیے ساتھ میں ضروری ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا محبت کا سلوک کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرو اور تمام غلط تعلقات منقطع کر دو. ایسے تمام دوست، ایسی تمام تمہاری کمپنیاں، ایسا تمام تمہارا فرینڈ سرکل جو برائیوں میں ہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دنیا میں دوستیاں ہیں شراب کی، ڈرگز کی، آوارگی کی، غلط باتوں کی جتنی دوستیاں یا یہ جوا کھیلنے کی دوستیاں، یہ ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیاں ہوں گی اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. خدا اس نے مجھے برباد کیا، وہ کہے گا اس نے مجھے برباد کیا. ایک دوسرے کو نہایت ہی تیز آنکھوں سے دیکھیں گے تو میرا دشمن تھا. یہاں کی دوستیاں وہاں کی دشمنیاں ہوں گی، اور یہاں کی دوستی اگر دین کی بنیاد پر ہوگی وہاں کی دوستی برقرار رہے گی. جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں وہ سمجھیں کہ تم کو اللہ نے روزگار دیا ہے. اس ملازمت کو تم ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہو یا اس ملازمت کے ذریعے تم ناجائز پیسہ کھینچ رہے ہو. یہاں کے تمام دفتروں میں جو کرپشن ہے، یہاں کے تمام دفتروں میں جو ظلم ہے یہیں کے لوگوں پر. اور یہاں کے لوگ غیر تو چھوڑ دیجئے، غیر کیا کرتے ہیں، ہمیں غیروں سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں کا مسئلہ ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں یہاں کے دفتروں میں، اور سارے دفتر یکساں ہیں. مجھے یاد ہے ہم ٹنگمرگ علاقے میں ہیں، اسی ٹنگمرگ کے علاقے سے مجھے فون آیا کسی سکول سے. کیا لگا جناب آج تک یہاں بچوں کے لیے جو مڈ ڈے میل آتا تھا وہ سارا خردبرد ہوا ہے، اب میرے ہاتھ میں آیا ہے، میں لے لوں یا نہیں لے لوں. میں سوچتا رہا، میں نے کہا اس سے پہلے بھی اس سکول کا کوئی ٹیچر تھا جو خود کھاتا رہا ہے، اور اب اسی سکول میں دوسرا ٹیچر آ گیا ہے. ٹھیک وہ کہتا ہے میں اس کا برابر کا حساب، ٹھیک ہر 2 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ لگا جناب اتنا پیسہ بچ گیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں کہتا تھا اس کے انڈے خرید کر کے ان بچوں کو کھلاؤ. کہہ لگا جناب وہ بیمار ہو جائے، میں نے کہا ہاں سنگترے بنا کے ان کو کھلاؤ. کہہ لگا یہ بھی ہے اور یہ بھی. ہمارے ہسپتالوں میں وہ بھی ڈاکٹر ہے جس کا کنسرن یہ ہے کہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور وہ بھی ڈاکٹر ہے جو صرف لوٹ مار پر ہے. اس کا کنسرن کیا ہے؟ میں اسے یہ ٹیسٹ بھی کراؤں گا، یہ ٹیسٹ بھی کراؤں گا، یہ ٹیسٹ بھی کراؤں گا. دوائی اس کمپنی کی لکھوں گا جس کمپنی کے ساتھ میری سیٹنگ ہے، جس کمپنی سے مجھے کمیشن لینا ہے. تو یہاں سے فیس بھی لے گا، وہاں سے غلط ٹیسٹ کرائے گا،
تاکہ کمیشن ملے اور وہاں سے دوائیاں بھی اس کمپنی سے خرید، وہاں سے بھی سیٹنگ لے گا. بہت اچھا. یہ جو چار راستوں سے آپ پیسے کما رہے ہیں، اس پیسے کمانے کا انجام یہ ہوگا آگے چل کر کے تم اس سے بدترین بیماری کا شکار ہو کر تم تباہ ہو جاؤ گے. اور ہوتا ہے یہ، ہم نے دیکھا. یہاں کے کورٹوں کے اندر یہاں کا وکیل اور یہاں کے سارا جوڈیشری کے ملازمین کس طرح یہاں کے لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. غرض یہ کہ جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں وہ اپنی ملازمتوں کو ظلم کا ذریعہ نہ بنائیں. فرمایا جناب رسول اکرم یقول اللہ، اللہ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے. جس حدیث میں اللہ کا ریفرنس آئے گا اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے قریب آتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جملہ جب پہلے آئے گا تحت حدیث قدسی، یہ ٹرم ہے. تو حدیث قدسی میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یقول اللہ، فرماتے ہیں اللہ، یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلت فیما بینکم محرما، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، کسی پر ظلم مت کرنا. لہذا افسر ماتحت پر ظلم نہ کرے ورنہ بہت برا انجام تمہارا ہوگا. ملازم عوام پر ظلم نہ کریں ورنہ بہت برا انجام تمہارا ہوگا. ظلم چاہے کام کی وجہ سے ہو چاہے رشوت دے کر کے. دکاندار کسٹمر پر ظلم نہ کرے، ظلم کر کے جو پیسہ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے طرح طرح کی لعنتیں لے کر آئے گا. کسٹمر دکاندار پر ظلم نہ کرے کہ سامان لے اور پیسہ ہی نہیں دے رہے. افسر ٹھیکیداروں پر ظلم نہ کریں کہ غلط کام کرا کر کے پھر بلیں پاس کریں گے اور خود اس پر اپنا حصہ لیں گے. والدین اپنی اولادوں پر ظلم نہ کریں، اولادیں اپنے والدین پر ظلم نہ کریں. شوہر اپنی بیویوں پر ظلم نہ کریں، بیویاں اپنے شوہروں پر ظلم نہ کریں. پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اور ہمارا دین ہم کو یہی بتاتا ہے. اور اتنا اہم معاملہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ سمجھتے تھے میں نے دین امت کے حوالے کر دیا، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ بیمار ہو گئے. بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، حضور بیمار ہو گئے. بدوار، جمعرات، جمعہ، سنیچر، سنڈے، منڈے، منگل، بدھ اور جمعرات. اگلی جمعرات آ گئی. اگلی جمعرات مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی نماز پڑھا کر آپ گھر تشریف لے گئے، لیکن بیماری بڑھ رہی تھی. عشاء سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے. مسجد میں تمام صحابہ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے. آدھی رات کے قریب حضور کو ہوش آ گیا. تو حضور نے پوچھا مسجد میں نماز ہو گئی؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا تمام لوگ آپ کے انتظار میں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کراؤ. وضو کرایا گیا. اٹھے نماز پڑھانے کے لیے، پھر بے ہوشی آ گئی. پھر چکر آ کر بھی بیٹھ گئے نیچے، پھر لیٹ گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا، آنکھ کھولی. فرمایا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھی؟ عرض کیا کہ نہیں حضرت انتظار میں ہے. پھر فرمایا وضو کراؤ. وضو کیا، پھر اٹھے، پھر چکر آ گیا، پھر بیٹھ گئے. 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو اطلاع کر دو وہ نماز پڑھا دے، میں نہیں آ سکتا. تو جمعرات کے دن عشاء کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کر دی برسوار چشم سے. یعنی جب آپ یہ سوال کریں گے ہمارے نبی نے اس دنیا میں آخری نماز کون سی پڑھائی، جواب آئے گا مغرب. کون سے دن کا؟ جمعرات کا دن. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد صدیق اکبر امام بن گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت شروع ہو گئی. اگلا دن جمعہ تھا. جمعے کے دن میں اللہ کے نبی نہ فجر میں نہیں، جمعے میں نہیں، عصر میں نہیں آئے. اپنی حجر مبارک میں آپ نے نماز پڑھی. کیسے پڑھی اللہ کے علم ہے. 3 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں نہیں آ سکے. جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے سٹارٹ ہو گیا. جمعہ، سنیچر، اتوار اور سوموار کے دن صبح کی نماز کے بعد 8 یا 9 بجے یا 9 یا 10 بجے آفتاب رسالت اس کائنات سے رخصت ہو گیا. یہ جو بیچ میں 3 دن گزر گئے، ان 3 دنوں میں آپ نے ایک بات بہت سختی کے ساتھ سوچی کہ میرے ذریعے سے کبھی کسی پر ظلم تو نہیں ہوا. بس یہی ہے میسج. ہمارا نبی یہ سوچ رہا ہے
کہ میرے ذریعے سے کسی پر ظلم تو نہیں ہوا کبھی. مسجد نہیں آ سکتے ہیں لیکن یہی پریشانی آپ کو. آپ نے ارادہ کیا میں مسجد جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا بھائیو اگر کسی پر میرے ذریعے سے کوئی ظلم ہوا میں دیزو معافی. چنانچہ آپ نے ازواج مطہرہ سے کہا میں مسجد جانا چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں ہے, لہذا مجھے غسل کراؤ تاکہ میں فریش ہو جاؤں. بخاری میں حدیث ہے یہ, اور ایک جگہ نہیں تقریباً 20 جگہ پر یہ حدیث ہے. پانی منگوایا گیا ایک کنویں کا, 7 مشکیں, 7 قیرابن کا لفظ بخاری میں ہے, 7 قیرابن 7 مشکیں پانی لائی گئی. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ٹب میں حضور کو بٹھایا گیا اور پھر پانی ڈالا گیا, اور جب اچھی طرح سے آپ کو غسل ہو گیا, فریش ہو گئے, اس کے بعد اب چلتے چلتے مسجد آئے. ممبر پر تو نہیں چڑھ سکے, نیچے حصے پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا اگر میرے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو تو آج ہی بدلا لینا. ہم اس نبی کے ماننے والے. چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ مجھے ڈنڈا مارا تھا میری پیٹ پر, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تمام صحابہ حیران ہو گئے, حضور کیوں ڈنڈا ماریں گے, اللہ کے نبی نے کیوں ڈنڈا مارا ہوگا, یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مارا تھا. حضرت نے فرمایا کب؟ ایسا فلاں میدان میں جب ہم سب بندی کر رہے تھے اور آپ سامنے سے دیکھ رہے تھے, میں تھوڑا آگے تھا, آپ نے ڈنڈے سے مجھے کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ, تو یہ جو ڈنڈے سے آپ نے میری پیٹ پر مارا تھا آپ نے مارا مجھے بدلہ دے دیجیے. تمام صحابہ حیران ہو گئے, یار یہ بدلہ دے گا کیا, یہ حضور کے مبارک پیٹ پر ڈنڈا مارے گا؟ لیکن آ گیا وہ آگے. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, مجھے یاد آ گیا, میں نے سب بندی کرتے ہوئے تمہیں کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ, تو ڈنڈا نہیں مارا تھا, میں تو ڈنڈے سے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ. کہا نہیں آپ نے ڈنڈا مارا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب کیا چاہتے ہو, کل کا بدلہ. تو اللہ کے نبی سب کھڑے ہو گئے. اس نے کہا جب آپ نے ڈنڈا مارا تھا تو میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا, اور اس وقت آپ کے پیٹ پر کرتا مبارک ہے, میں اگر اس پر ڈنڈا ماروں گا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا, لہذا پہلے اپنا پیٹ ننگا فرما دیجیے. اللہ کے نبی اپنا کرتا اوپر اٹھایا, وہ فوراً آگے آ گیا اور اس نے یہاں بوسے لے لی, اور بوسہ لے کر اس نے کہا تھا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا. میرے بھائی ہمارا نبی اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ ہو. ہم کیوں ظلم کریں گے اپنے ماں باپ پر, اپنی اولادوں پر, اپنی بیویوں پر, اپنے بھائیوں پر, اپنے پڑوسیوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے ماتحتوں پر, اپنے کسٹمروں پر, اپنے پیشنٹوں پر. ہم کیوں ظلم کریں گے؟ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, کسی چیز سے نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی پیسہ میرے ذمے ہو آج ہی لے لو. حضور کس کا پیسہ لیتے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگا حضرت میرا 3 درہم آپ کے پاس ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا حضرت وہ فلاں جگہ تھے نا, کوئی آدمی مانگنے کے لیے آیا تھا, آپ نے اس وقت فرمایا میرے پاس کچھ نہیں. میں نے کہا حضرت میں دے دوں گا, تو میں نے آپ کو دیا, آپ نے اس کو دے دیا, تو قرضہ ہو گیا نا میرا. آپ نے فرمایا بالکل. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا قسم. حضرت عباس کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا فضل, ایک کا نام تھا عبداللہ, ایک کا نام تھا قسم. تو قسم سے فرمایا قسم اس کے 3 درہم ہیں وہ میری طرف سے ادا کر دینا. تو میرے بھائیو اللہ کے جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی چاہت یہ تھی کہ میرے ذریعے کسی پر ظلم نہ ہو. ہم کو کسی پر ظلم کریں گے؟ بس میں اینڈ کر رہا ہوں. نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت, نمبر 2 اپنے کیریکٹر کی حفاظت, نمبر 3 اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنانا, نمبر 4 ہم ایسے زندگی گزاریں کہ ہمارا باپ فخر کرنا چاہے جتنا اچھا میرا بیٹا اتنا کسی کا نہیں. ہم ایسی زندگی گزاریں ہمارا بیٹا کہنا چاہے جیسا میرا باپ ایسا تو کسی کا بھی نہیں. ہم ایسی زندگی گزاریں ہماری بیویاں کہنی چاہے جتنا اچھا میرا شوہر ہے ایسا کسی کا نہیں. ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے ذریعے کسی پر ظلم نہ ہو, اور ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی گندی چیزیں ہیں ان تمام گندی چیزوں سے, ان تمام جرائم سے, ان میں سب سے نمبر پر شراب, ڈرگز, براؤن شوگر, انجیکشن, ڈانس, میوزک, فضول خرچی, آوارگی, غلط تعلقات, غلط ریلیشنز, ان تمام سے اپنی حفاظت کرنی ہے. یہاں کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے اپنی صحت کی بھائیو حفاظت کرو. خدا انچنو صحت عطا کرمت یہ جو نہ برباد. اب برباد کرنے کا مطلب بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں وہ ہیں جو ٹیسٹ فل ہے مگر تمہاری جوانی کو برباد کریں گی. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں, یہ جتنے جنک فوڈ ہیں, یہ صرف ٹیسٹ, آگے بربادی.
اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اس میں مجھے ایک اہم ترین بات یہ بھی سمجھانی ہے، مگر کاش اللہ کرے تم کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ان انسانوں پر جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس کا مطلب تم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے جب لعنت فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا۔ جو بچے اس سے بچے ہوئے ہیں شکر پڑے آئندہ اپنے، اور جس بچے کو یہ لت لگ گئی ہے اس کا علاج ڈھونڈو، کسی جاننے والے سے پوچھو جناب میں نہیں کنٹرول کر پا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اور جب وہ کسی کے پوچھیں گے جاننے والے سے وہ آپ کو حل بتائے گا۔ اور یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لیٹ میرج، دیر سے رشتہ کرنے کی مصیبت ہے، اور یہاں جو ہے ابھی تعلیم مکمل کرنی ہے، آپ کو گریجویشن کرنی ہے، پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، ماسٹرز کرنی ہے، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا ہے، پھر آپ کو مکان بنانا ہے، تب آپ کی شادیوں کا ڈھونڈیں گے، تب تک تمہاری جوانی جو ہے وہ تباہ ہوتی رہے گی، اور یہاں کے سماج کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے یہاں کے والدین کے، یہاں کے بچوں پر، کہ 30-35 سال تک ڈگریوں اور ملازمتوں کے پیچھے لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ اس جوانی میں ان سے گناہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب جب جوانی کی آگ اندر سے ابھرتی ہے پھر وہ کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتا ہے تو پھر وہی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جوانی برباد ہوتی ہے، آگے چل کر کے تم کو نامرد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اگر کسی کو یہ مرض لگ گیا ہے تو کسی سے پوچھو اور بے تکلف کہو، ڈاکٹر کے سامنے شرمانا نہیں ہوتا، اپنی ساری علاج کرنے کے لیے سب کچھ بولنا ہوتا ہے۔ کاش تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے بھی ملنا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی ملاقات کرنا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا تذکرہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور اللہ کے نبی سے ملاقات کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اسوشونا پنن خدا، حضرت اسمنتو اسوشونا پنن خدا، دنیا میں تو نہیں ہم نے دیکھا۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ صحابہ کرام نے کبھی دنیا میں مطالبہ نہیں کہ ہمیں خدا دکھائیے، نہیں، صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں وہ مطالبہ نہیں کرنا جو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بیوقوف انسان تمن ایسے خدا پوچھو نہیں، اس کا ازمان ہو، یہ بیوقوفانہ سوال ہے۔ کیوں بیوقوفانہ سوال ہے؟ جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس دنیا میں اس کے لیے ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھاؤ، غلط سوال ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں گا جناب آپ کو سر میں درد ہے مجھے دکھائیے، آپ کہیں گے صاحب یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب مجھے بھوک لگی ہے، میں کہتا ہوں مجھے بھوک دکھائیے، آپ کہتے ہیں صاحب بھوک تو دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار آپ زندہ ہو، ذرا مجھے روح دکھاؤ، تمہاری ہے کہاں روح، آپ کہیں گے میں تو نہیں دکھا سکتا۔ میں کہتا ہوں یار تم بڑے زبردست انٹیلیجنٹ ہو، ذرا مجھے بتاؤ تمہارا یہ میموری سسٹم اتنا پاورفل کہاں ہے، کہ جناب میں تو نہیں دکھا سکتا، یہ تو اندر کہیں ہے۔ جناب تمہاری باڈی کے اندر یہ چیزیں ذرا مجھے دکھاؤ، وہ تو نظر آنے والی نہیں ہے۔ جناب ہم جانتے ہیں کہ فضا کے اندر آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، مگر نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ جناب ترگوگل کے اندر تیل ہے مگر وہ نظر نہیں آتا، جب چیریں گے تو نکل آئے گا۔ مجھے ایک دفعہ لڑکا ملا کہنے لگا جس کو ہم دیکھتے نہیں اس کو مانتے کیوں نہیں، مطلب شنا سونٹ شاہ مودر کنا نا میں سے جیواں چاہے تھے دیکھتے ہو تم، کہنے لگا نہیں، میں نے کہا پھر کیسے مان لیا تم نے یہ میٹھا ہے؟ تو یہ آج کے زمانے میں لوگوں کا بیماری ہے کہ خدا حیون ادمون اس خدا۔ صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا ہمیں خدا دکھائیے، ہاں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی فرمایا دیکھو گے۔ تو اللہ کا دیکھنا طے ہے قیامت کے دن، ٹھیک، اللہ سے تو دنیا میں معافی مانگ لیں گے، یا اللہ غلطیاں ہوئی معاف کر دیجیے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا کس منہ سے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج، حضور نے حج کیا، حج میں تمام صحابہ موجود ہیں، حضور نے سوچا میں آخری میسج دوں گا۔ مینا کے میدان میں جہاں 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربان کیے، وہ مینا کے میدان جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، وہ مینا کے میدان جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جنت سے آیا ہوا مینڈا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور اس جگہ پر آج مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام یہ مسجد قبصہ ہے، قبشہ۔ اسی مینا میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ نے جو دین مجھے دیا تھا میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں میرے نبی نے دین پہنچایا یا نہیں، تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کہا حضرت آپ نے دین ہم تک پہنچایا، ہم گواہی دیں گے اللہ کے ہاں، ہاں نبی نے سارا دین ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، اگلے سال یہاں میری ملاقات تم سے نہیں ہوگی، یہ مولانا سمجھ تو اسے آخری ملاقات نائی وریت تو ایسو باس مو آخری ملاقات کرو، آخری۔ پھر فرمایا میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا،
میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں۔ پھر فرمایا وہاں حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا وہاں جب تم پہنچو گے میں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے لوگ دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایک شریف ترین باپ، ایک عزت والا باپ، ایک معزز ترین علاقے کی شخصیت باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا پورا علاقہ میری عزت کرتا ہے، یہ لیکچرر تھا پورا علاقہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ڈاکٹر تھا پورے علاقے کے لوگ میرے پیشنٹ رہے ہیں، یہ کچھ بھی تھا پورے علاقے کے لوگ مجھے جانتے، عزت والا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا خبردار ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ سکارا غلطی میری بتس ہائے مت تس غلطی کر زینا گبراہ تس کان غلطی کر زینا کہ بروزنا بہت دون لائق گبراہ کان تس غلطی کر زینا کہ بروزنا نیبر نیزن لائق۔ بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ یہ باپ کہتا ہے، سیم یہی لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ یہی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا تو غنی اظہار دو عالم من فقیر رود معاشر عذر ہے من فقیر، تو اگر بینی حساب نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنا بغیر۔ اے اللہ حساب میرا نہیں لینا، اگر لینا ہی ہوگا تو میرے نبی کے سامنے نہیں لینا، کیونکہ نبی کے سامنے میرا حساب جب ہوگا میرا جو بنے گا مگر نبی کو دکھ ہوگا، یا اللہ وہ دکھ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھو، ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے نتیجے میں قیامت کے دن ہمارا نبی کہے گا تمہاری وجہ سے تو میں وہاں شرمندہ ہو جاؤں گا، تو چھوئی نہ اطلاق بنی وہ تو خدا سے کر عہد کرو انشاءاللہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا بننا ہوگا، دین سیکھنا ہوگا۔ اللہ کرے یہ منتشر باتیں اس کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے پیارے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور یہاں کشمیر میں ہمارے دین کو جو خطرات ہیں اللہ تعالیٰ ان خطرات سے یہاں کے دین کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔